حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے۔ اور دوسری حدیث پاک حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر کیا تاکہ فضول اور بیہودہ کلام سے روزوں کی طہارت ہو جائے، نیز مساکین کے لیے خوراک بھی ہو جائے۔ اور تیسری حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معظمہ کے گلی کوچوں میں یہ اعلان کر دو کہ صدقہ فطر واجب ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر کس پر واجب ہے، تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ صدقہ فطر تمام مسلمان مرد و عورت پر جو صاحب نصاب ہوں اور ان کا نصاب حاجت اصلیہ سے فارغ ہو، ان پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اب حاجت اصلیہ سے مراد کیا ہے؟ حاجت اصلیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے اور جن کے بغیر زندگی گزارنا دشوار ہوتا ہے، تو اس میں رہنے کا مکان بھی آ جائے گا، پہننے کے کپڑے بھی آ جائیں گے، اور دیگر گھر کا جو استعمال کرنے کی چیزیں وہ بھی اس میں شامل ہوں گی، اور گاڑی ہے، بائک ہے، اور اہل علم کے لیے کتب ہیں، اور جو پیشہ ور لوگ ہیں ان کے پیشے کے جو آلات ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حاجت اصلیہ میں شمار ہوں گی۔ اور دوسری بات جو بیان کی گئی، صاحب نصاب ہونا، تو صاحب نصاب ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اس کی مقدار رقم ہو، یا اس کی مقدار جو ہے اس کے پاس مال تجارت ہو جو حاجت اصلیہ سے زائد ہو، تو اس شخص کو صاحب نصاب کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لیے کیا عاقل بالغ ہونا ضروری ہے؟ تو اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو غنی ہے، جو مالدار ہے، جو صاحب نصاب ہے، اس پر اپنا اور اپنی نابالغ اولاد کا صدقہ فطر واجب ہوگا۔ تو صدقہ فطر کے لیے جو ہے عاقل بالغ ہونا یہ شرط نہیں ہے۔ اگر نابالغ بھی ایسا ہے جو صاحب نصاب ہے، تو اس کا صدقہ فطر اس کا جو سرپرست ہے، جو ولی ہے، وہ اس کے مال سے ادا کرے گا۔ جہاں تک بالغ اولاد ہے، تو بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کے والد پر جو ہے وہ واجب نہیں ہوگا۔ اب صدقہ فطر کے حوالے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ صدقہ فطر کا افضل وقت کون سا ہے؟ تو صدقہ فطر کا افضل وقت عید کو صبح صادق سے نماز عید ادا کرنے سے پہلے ادا کر دیا جائے، یا چاند رات کو ادا کر دیا جائے، یا یوں بھی ہو سکتا ہے کہ رمضان میں ادا کر دیا جائے، یا رمضان سے پہلے بھی اگر کوئی صدقہ فطر ادا کر دیتا ہے تو اس کا صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے۔ اب یہ ہے کہ صدقہ فطر کن کن چیزوں سے ادا کیا جائے اور ان چیزوں کی مقدار کیا ہوگی، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ صدقہ فطر میں 4 چیزیں ہیں۔ ایک ہے گندم اور اس کا آٹا، دوسرا جو ہے، تیسرا کھجور، اور چوتھی جو ہے وہ کشمش ہے۔ اب ان کی تفصیل یہ ہے کہ گندم اور اس کے آٹے میں نصف سا، یعنی 2 کلو میں سے 80 گرام کم، آسانی کے لیے 2 کلو کہہ لیں، اور جو اور کشمش اور کھجور میں 4 کلو میں سے 160 گرام کم، آسانی کے لیے 4 کلو کہہ لیں۔ تو اب حاصل کلام ہمارے سامنے یہ آیا کہ گندم اور اس کے آٹے میں 2 کلو، اور کشمش جو اور کھجور میں 4 کلو، اس اعتبار سے صدقہ فطر یعنی ان کی جو اماؤنٹ بنتی ہے اس کے مطابق جو ہے صدقہ فطر ادا کرنا ہوگا۔ اب بعض اوقات اماؤنٹ بتا دی جاتی ہے کہ فلاں چیز کی اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، فلاں کے اعتبار سے ادا کریں اتنی اماؤنٹ بنتی ہے، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اچھا صدقہ فطر ادا کروں، تو ہونا بھی یوں چاہیے کہ اچھے سے اچھا صدقہ فطر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں احسن اور اچھا سے اچھا مال جو ہے وہ پیش کرنا چاہیے۔ آپ یوں سمجھیں کہ اگر ایک سال جو ہے گندم اور اس کے آٹے کے اعتبار سے ادا کیا، تو اگلے سال جو ہے جو اور کشمش اور کھجور کے اعتبار سے ادا کریں، یا یوں کر لیں کہ گھر کے چند افراد کا جو ہے گندم اور اس کے آٹے کے اعتبار سے، چند کا جو ہے وہ کھجور کے اعتبار سے، چند کا کشمش کے اعتبار سے، چند کا جو کے اعتبار سے، تو اس طرح تقسیم کر لی جائے۔
الغرض یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جتنا اچھا خرچ کریں گے، جتنا زیادہ خرچ کریں گے، اتنا ثواب زیادہ ہے۔ اور احادیث میں جو ثواب مرتب ہوئے ہیں کہ روزوں کے لیے طہارت ہے، تو ان ثواب کا بھی وہ شخص مستحق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خوش دلی کے ساتھ اچھے سے اچھا صدقہ فطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔